شام کا وقت تھا اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ سائرہ روز کی طرح اپنے کاموں میں مشغول تھی کہ یکدم گھر کی بیل بجی۔ جب سائرہ نے جا کر دروازہ کھولا تو اس کے سامنے ذیشان کھڑا تھا، جس نے ایک ہاتھ میں گلدستہ لیا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں انگوٹھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، چہرے پر نروسنس صاف ظاہر تھی، لیکن کچھ بول نہیں رہا تھا۔ اتنی دیر میں سائرہ کی امی بھی باہر آ گئیں اور ذیشان نے بالآخر ایک لمبی سانس لی اور سائرہ کی طرف دیکھ کر بولا، کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گی؟ سائرہ نے حیران ہو کر اپنی امی کی طرف دیکھا اور اس کی امی مسکراتے ہوئے بولی کہ بیٹا، ذیشان کی امی نے تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ سائرہ کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں اور اس نے ذیشان کو اپنی آنکھوں سے اشارہ کر کے حامی بھر دی۔ بس وہ دن کیا گزرا کہ دونوں کی زندگی میں بہاریں آ گئیں۔ دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی ہوئی اور اب وہ ایک حسین زندگی گزارنے لگے، ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے، سب کچھ آپس میں شیئر کرتے، ہر مشکل کا مل کر مقابلہ کرتے۔ ان کی ایک خوبصورت سی بیٹی بھی پیدا ہوئی، زندگی جیسے مکمل سی ہو گئی۔ لیکن ایک دن ذیشان کو واٹس ایپ پہ کچھ تصویریں ملیں۔ ان تصویروں میں سائرہ نے کسی اور کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور سیلفیاں کھینچی ہوئی تھیں۔ اسی طرح کی بہت ساری تصویریں اسے موصول ہوئیں اور ساتھ میں نیچے ایک میسیج لکھا ہوا تھا کہ سائرہ یونیورسٹی میں میری گرل فرینڈ ہوا کرتی تھی، لیکن اب اس نے مجھے بلاک کر دیا، اور اگر میں خوش نہیں رہ سکتا تو اسے بھی خوش رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اپنی بیوی کی خوبصورت تصویریں قبول کریں۔ یہ میسیج سائرہ کے پرانے بوائے فرینڈ کا تھا۔ یہ میسیج پڑھتے ساتھ ہی ایسے جیسے ذیشان کے پیروں سے زمین نکل گئی ہو۔ اسے لگا اس کی پوری زندگی ختم ہو گئی ہے، اس کی پوری دنیا تباہ ہو گئی ہے۔ سائرہ جو اس کے لیے دنیا کی سب سے اچھی لڑکی تھی، ایک پل میں اس کے لیے ایک بد کردار عورت بن گئی۔ جب اس نے سائرہ سے پوچھا تو سائرہ نے بتایا کہ یہ ہماری شادی سے بھی 7 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میں یونیورسٹی میں تھی اور میرے سے یہ گناہ ہو گیا کہ میں نے ایک بوائے فرینڈ بنایا، اور اس گناہ کی میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافیاں مانگی متعدد بار۔ سائرہ اور ذیشان آپس میں ہر ٹاپک پر بات کرتے تھے، ہر ٹاپک شیئر کرتے تھے، لیکن اس ٹاپک کے اوپر وہ بات نہیں کر پائے۔ ان کا رشتہ آخری دہانوں پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے اپنے قریبی دوست کے ساتھ پورا ماجرا ڈسکس کیا اور اس ڈسکشن کے بعد پوری کی پوری کہانی بدل گئی۔ لیکن آخرکار اس کے دوست نے اسے کیا کہا، ذیشان اور سائرہ کے رشتے کا کیا بنا؟ اس کہانی کو آگے جاننے سے پہلے ہمیں اس پورے مسئلے کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ جب تک ہم اس پورے مسئلے کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں ذیشان کے اگلے قدم کی سمجھ نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام لوگوں سے کہوں گا جو خود کو سائرہ جیسی کشمکش میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ یہ کچھ پوائنٹس اپنے ذہن میں بسا لیں۔ ایک تو زنا سے بہت دور رہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ اس کے بعد پھر یہ سیکرٹ اوور لیپنگ کمٹمنٹ سے بچیں۔ یہ جو 2-3 جگہوں پر شادیوں کے وعدے کیے ہوتے ہیں، ہڈن انگیجمنٹس کی ہوتی ہیں، یہ چیزیں بعد میں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ اس کے بعد پھر پرائیویٹ میڈیا کوئی تصویریں، انفارمیشن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کریں جو کہ بعد میں آپ کے خلاف بلیک میلنگ میں استعمال ہو سکے۔ پھر کسی بھی انسان سے اس طرح کی کوئی چیزیں لے کر نہ کھائیں پئیں، کوئی لون نہ لیں، کوئی پیسے نہ لیں جو کہ بعد میں آپ کے پیچھے آئے یا آپ کو بعد میں آ کر ہانٹ کرے۔ پھر کسی سے بھی اس طرح کے تعلقات نہیں بنائیں جو آپ اپنے ولی کو نہ بتا سکیں، اپنے بڑوں کو نہ بتا سکیں۔ زنا ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی زندگی برباد کر دیتی ہے، زندگی بھی برباد کرتی ہے اور آخرت بھی برباد کر دیتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے بھی کوئی زبردستی کی ہو یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو تب آپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اگر آپ جانتے بوجھتے ہوئے اس چیز کی طرف جائیں تو آپ اپنے لیے خود ایک کھڈا کھود رہے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں صرف عورتوں کے لیے نہیں ہیں، یہ مردوں کے لیے بھی اتنی ہیں، کیونکہ ہمیں ہمارے معاشرے میں ایسے لگتا ہے کہ شاید اس طرح کی چیزیں صرف عورتوں کے لیے غلط ہیں، شاید پاسٹ ہونا صرف عورتوں کا غلط ہے، آدمیوں کے لیے ایکسپیرینس ہوتا ہے لیکن عورتوں کے لیے برا کیریکٹر ہوتا ہے۔ آدمی کہیں پر منہ مارے ہم کہتے ہیں تو بڑا تجربہ کار آدمی ہے، لیکن عورت کہیں کرے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بد کردار عورت ہے۔ جبکہ اسلام میں سزا اور اجر دونوں کے لیے برابر ہے، دونوں کو ایک ہی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر دونوں زنا کرتے ہیں تو دونوں کی سزا ایک ہے، دونوں کے لیے تذلیل ایک ہے۔ اگر ہمارا اپنا پاسٹ گندا ہوگا تو ہم کسی اور سے ایک صاف ستھرا پاسٹ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ایک بات کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک لڑکی کے پاس سے مسئلہ کیوں ہوتا ہے،
کیا ہمیں دین کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے یا ہمیں اپنے کلچر کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے؟ کیونکہ دین اور کلچر دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ کلچر کی کوئی ویلیو نہیں ہے جبکہ دین سب کچھ ہے۔ اس طرح سے تو کلچر گوروں کا بھی ہے جس میں شادی سے پہلے بہت سارے افیئرز ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ ایکسیپٹیبل ہے۔ اس لیے کلچر کو ہم کبھی بھی کمپیئر نہیں کر سکتے، ہم اسے صحیح غلط میں نہیں تول سکتے، لیکن دین کو تول سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک ڈیوائن لا ہے، وہ خدا کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ لیکن پاسٹ کے بارے میں جاننا آپ کا حق ہے اور آپ کے پارٹنر کا فرض ہے کہ وہ آپ کو بتائے۔ یہ جو اکثر و بیشتر جھوٹ بولے جاتے ہیں اپنے پاس کے بارے میں، اسپیشلی لڑکیاں نہیں بتاتی اپنے پاس کے بارے میں کہ انہیں کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ آپ کے پارٹنر کا رائٹ ہے۔ آپ کو اسے ہر ایک چیز بالکل سچ بتانی چاہیے، اس کے بعد یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ آپ کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے۔ اسی طرح سے آپ کا بھی حق ہے کہ آپ اگلے سے پوچھیں کہ بھائی تمہارا کیا پاس تھا، مجھے بتاؤ، اور پھر آپ کے اوپر ہے کہ آپ اسے ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں۔ لیکن اس کے اندر ہم ایک جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم پاس پوچھتے ہیں تو ہم مائنوٹ ڈیٹیلز میں چلے جاتے ہیں، ایسی چیزوں میں چلے جاتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی، جن کی دین بھی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے کسی کے پاس کے بارے میں جاننا ہے تو موٹی موٹی چیزیں جانیں، ایک حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے پاسٹ کے بارے میں بات کریں۔ اور اگر کوئی لڑکی بھی اپنے پاس کے بارے میں بتا رہی ہے تو اسے سمپلی چاہیے کہ وہ بتائے کہ ہاں میرا پاسٹ میں یہ ریلیشن شپ تھا، اب ختم ہو گیا ہے، اب کوئی بھی ٹائز، کوئی بھی بات چیت، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، اور میں شادی کے لیے تیار ہوں اور میں اس شادی میں پورے طریقے سے انویسٹڈ ہوں۔ کیونکہ جب آپ غیر ضروری ڈیٹیلز پوچھنے لگتے ہیں تو وہ آپ کے ذہن میں امیجز بنا دیتے ہیں جو کہ بعد میں بھی جا کر آپ کو ہانٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے نکاح سے پہلے اگر آپ کے لیے پاسٹ میٹر کرتا ہے تو اس بارے میں پوچھ لیں اور بتا دیں۔ پھر کچھ لوگ اپنے پارٹنر کے پاس کو بہت زیادہ اوور تھنک کرتے ہیں، ان کی بہت زیادہ ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، اس کے بارے میں بات بہت زیادہ کرتے ہیں، جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، آپ نے اس کی معافی مانگ لی ہے، خدا نے آپ کو معاف کر دیا ہے، تو اس کو بار بار نہ کھولا جائے، اس کے بارے میں بار بار بات نہ کی جائے، لیکن ہم ان چیزوں کو بار بار لے کر آتے ہیں اور اپنے پارٹنر کو بھی یاد کرواتے ہیں بار بار۔ تو اس لیے یہ اتنا بڑا مسئلہ ہوتا بھی نہیں ہے جس کو ہم بہت زیادہ بڑا بنا دیتے ہیں، اور یہی کام ذیشان کر رہا تھا جب تک اس کی اپنے دوست سے بات نہیں ہوئی۔ اب ذیشان اور اس کے دوست کی کانورسیشن پہ واپس آتے ہیں۔ اس کے دوست نے ذیشان سے سوال کیا کہ کیا آج تمہاری بیوی کا کیریکٹر صاف ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کیا شادی کے بعد کبھی کوئی غلط چیز دیکھی؟ اس نے کہا نہیں، کبھی نہیں۔ کیا تمہاری بیوی نے اپنے گناہ پر خدا سے معافی مانگی؟ اس نے کہا ہاں، بہت مانگی، رو رو کر معافی مانگی۔ پھر اس نے پوچھا کیا تمہاری بیوی نے اپنا گناہ دوبارہ کیا؟ اس نے کہا نہیں، کبھی نہیں۔ تو جب خدا سچے دل سے معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے اور آج وہ ایک پاک صاف انسان ہے تو تم کیوں نہیں اسے معاف کر دیتے؟ تو ذیشان نے اس پر جواب دیا کہ میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میری بیوی کا کبھی بھی کوئی بوائے فرینڈ رہا ہو۔ تو اس کے دوست نے مسکرا کر جواب دیا کہ نعوذ باللہ، کیا تم میں خدا سے زیادہ غیرت ہے؟ جب خدا انسان کو معاف کر دیتا ہے، جب خدا انسان کو معاف کر سکتا ہے تو انسان کی کیا اوقات ہے؟ انسان کے اندر کون سی ایسی غیرت ہے؟ یہ بات سن کر ذیشان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جب اتنی غیرت اور جلال والا رب معاف کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ اور یہ سوچ کر اس کے دل کو سکون آیا، اطمینان ہوا، اور اس نے سائرہ کو دل سے معاف کر دیا، اور پھر وہ دونوں دوبارہ سے ایک سکون اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ جاتے جاتے ذیشان کے دوست نے مسکرا کر کہا کہ تم نے تو پھر بھی پارسا زندگی گزاری ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں تو ایسے ایسے لوگ ہیں جو ساری زندگی منہ مارتے رہتے ہیں لیکن عورتوں کو معاف نہیں کرتے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ منہ مار رہے ہیں وہ بھی عورتیں ہیں اور انہوں نے بھی کل کو کسی نہ کسی کی بیوی بننا ہے۔ تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے لیے تو مرد اور عورت اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ کامنٹس پہ مجھے اپنی کہانی کے بارے میں بتائیں، اور یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا زیادہ ضروری ہے، کلچر یا دین۔